ناظرین اکرام السلام علیکم۔ نت نئے خوابوں اور خیالوں کی ضرورت بھی انہی کو پڑتی ہے جو ان کی روشنی میں اپنی شخصیت، اپنی نفسیات اور اپنے کردار میں ہر لحظ بہتری اور خوبصورتی لانے کے لیے خواہشمند اور طلبگار ہوتے ہیں، اور خوابوں اور خیالوں کے آئینے میں اپنی روح، اپنے نفس کا عکس دیکھ کر اس کی تراش خراش اور کانٹ چھانٹ کی مستقل پریکٹس کرتے رہتے ہیں۔ جو اپنی صورت کو سنوارنے کا دل دادا ہو اسے ہی آئینے کی ضرورت پڑتی بھی ہے اور رہتی بھی ہے، اور جس کی یہ گمان ہو کہ اس سے زیادہ دنیا میں کوئی اور خوبصورت نہیں، وہی یہ سمجھتا ہے کہ وہ آئینے کا محتاج نہیں۔ نابینا کو آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی، خوبصورتی کو آئینے کی محتاجی نہیں ہوتی، درویشوں کو آئینے کی طلب نہیں ہوتی۔ ان تین کے سوا ہر ایک کو کبھی نہ کبھی آئینہ دیکھنے کی مجبوری لاحق رہتی ہے کہ وہ از خود اپنا عکس دیکھ کر اپنے رنگ و روپ میں نکھار پیدا کر سکے۔ لیکن جس بستی کا ہر باسی، ہر باشندہ خود کو بادشاہ سمجھتا ہو اور اپنے کروفر اور تکبر میں اکڑا رہتا ہو، وہاں سے، اس بستی سے، اس شہر سے، اس مقام سے آئینہ گری کی پیغمبرانہ صفت آہستہ آہستہ اٹھا لی جاتی ہے۔ آئینے بنانے والے، آئینے دکھانے والے، خوابوں اور خیالوں سے آئینے تراشنے والے آہستہ آہستہ اپنے اپنے آئینوں کو چادروں میں چھپانے لگتے ہیں، اپنے اپنے آئینے سمیٹ کر اندھیروں کی بستی سے رخصت ہونے لگتے ہیں، روشنی اور روشن دلوں کے نئے شہر ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اندھیروں کے باسیوں کو ان کی لاٹھیوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے، لڑنے، جھگڑنے اور ایک دوسرے کا سر پھوڑنے کے لیے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور جو دو چار خوابوں کے سوداگر اگر بچ جاتے ہیں وہ اپنی بولی اتنی بڑھا دیتے ہیں کہ آئینوں کے متلاشی 4-6 دیوانوں کی پہنچ سے دور ہو جاتے ہیں۔ کاتو رجال ایسی ہی بستی میں وبا بن کر پھیلنے لگتا ہے جہاں سے آئینے معدوم ہو رہے ہوتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو رہے ہوتے ہیں، دیکھنے والے دیکھتے نہیں، سننے والے سنتے نہیں، جگہ جگہ بچی کرچیاں باؤں میں چھپتی رہتی ہیں، خون رشتہ رہتا ہے، مگر خوابوں اور خیالوں اور آئینوں کے ساتھ احساس بھی رخصت ہو چکا ہوتا ہے۔ بینائی، سماعت اور سمجھ بوجھ کے ساتھ احساس بھی دم توڑ چکا ہوتا ہے۔ نہ کسی کی آواز سنائی دیتی ہے، نہ کسی کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، ہر کوئی اپنی بولی بول رہا ہوتا ہے، ہر کوئی چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی آواز سب پر بھاری ہو، اس کا شور اس کے من کے چور کو چھپا سکے، اس کی لاٹھی کا وار سب سے کاری ہو، اس کی دہشت سب کے دلوں پر طاری ہو، غرض مطلب اور مفاد کے ایسے ماحول میں جہاں نہ کچھ سنائی دیتا ہو نہ کچھ دکھائی دیتا ہو، یہاں تک کہ اپنے چہرے، اپنی آواز کی پہچان بھی ممکن نہ ہو۔ کوئی کب تک خواب بن سکتا ہے، کوئی کب تک خیالوں کے موتی چن چن کر دھیان کی مالا بنا سکتا ہے۔ ایسے ماحول، ایسی فضا میں ہر فنکار، ہر چارہ گر کی سانس گھٹتی ہے، ہر دل والے کو دل کی دھڑکن بند ہونے لگتی ہے، ہر ہوش مند، ہر دانش مند کی سوچ کے پر جلنے لگتے ہیں۔ ایسے سب لوگ کچھ برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنے احساس کو مرتا اور سسکتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اور جب ضرب ان کے جذبے، ان کے احساس پر پڑتی ہے تو وہ کوچ کا سوچنے لگتے ہیں، ہجرت پر مجبور ہو جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر درویش ہو جاتے ہیں اور نہ ختم ہونے والے سفر پر نکل جاتے ہیں، سب کچھ ساتھ لے کر کسی دوسری روشن بستی میں جا بستے ہیں، کچھ چپ کی چادر اوڑھ کر خاموشی سے کسی کونے میں جا بیٹھتے ہیں، اور کچھ بینائی، اپنی سماعت، اپنی سمجھ اور اپنے احساس کو بیچ باچ کر اندھیر بستی کے اندھے بہرے باسیوں کی طرح لمبی موٹی قیمتی لاٹھی خرید کر ہجوم کے بیچ ہاؤ ہو، دور ہٹو، بچوں کا شور ڈال کر ہجوم کا حصہ بن جاتے ہیں، اور باقی جو دل والے بچتے ہیں وہ اپنے آئینوں کے ٹوٹنے اور اپنے خوابوں کے ڈوبنے اور اپنے جذبوں کے مرنے کا شور برداشت نہیں کر پاتے، اور خود بھی اپنے آئینوں، خوابوں اور جذبوں کو ساتھ لے کر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ وما علینا الا